الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الأمی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کل کے اس نفسا نفسی کا دور کے اندر ہر انسان کسی نہ کسی پریشانی، دکھ اور تکلیف کے اندر ضرور مبتلا ہوتا ہے. کوئی مالی معاملات کی وجہ سے پریشان، کوئی لڑائی کی وجہ سے پریشان، کوئی جھوٹے کیسز کی وجہ سے پریشان، اور کچھ لوگ اپنی اولاد کے رشتے نہ ہونے کی وجہ سے پریشان، کچھ لوگ نوکری اور کاروبار کی وجہ سے پریشان. غرض ہے کہ ہر انسان کسی نہ کسی پریشانی کے اندر مبتلا ہوتا ہے، کیونکہ یہ دنیا مصائب اور تکالیف کا گھر ہے. کچھ لوگ جادو اور غلط تعویذات کی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہمارا کاروبار بہت اچھا چل رہا تھا، لوگوں کے حسد اور جلن کی وجہ سے انہوں نے جادو کر دیا، اب ہمارا کاروبار ختم ہو گیا ہے. اب ہماری حالت اور پوزیشن ایسی ہے کہ جب ہم دکان پر آتے ہیں تو ہماری طبیعت خراب ہو جاتی ہے. بیماری ایسی ہے کہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتی. دوائیاں کرتے ہیں، ہر ڈاکٹر کے پاس گئے ہیں، بہت سارے علاج کرا چکے ہیں، بیماری ختم نہیں ہوتی. جب ٹیسٹ کراتے ہیں تو ٹیسٹ بھی بالکل ٹھیک آتے ہیں. تو اس جادو کی وجہ سے ہم بہت زیادہ پریشان ہیں. تو ان کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، گھبرانے کی ضرورت نہیں، مایوس اور نا امید ہونے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، کیونکہ قرآن مجید ہمارے پاس موجود ہے. قرآن مجید اللہ پاک کی وہ رحمتوں اور برکتوں والی کتاب ہے جس نے ہماری ہر طرح سے رہنمائی فرمائی ہے. اللہ پاک قرآن مجید میں خود ارشاد فرماتے ہیں کہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، کہ ہم نے اس قرآن مجید کو مومنین کے لیے شفا اور رحمت بنا کر نازل فرمایا ہے. اور یہ قرآن مجید جو ہے ہدایت کا سر چشمہ ہے. کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جس کے بارے میں قرآن مجید نے ہمیں نہ بتایا ہو. ہمیں اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے کا طریقہ قرآن نے سکھایا، ہمیں ہر عمل قرآن نے بتا دیا، ہمیں ہر بیماری سے علاج جو ہے وہ قرآن نے بتا دیا، ہر مشکل کا حل قرآن مجید کے اندر موجود ہے. بس ہمارے سمجھنے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی ضرورت ہے. یہ ہماری کوتاہی ہے کہ ہمارے پاس قرآن مجید موجود ہوتا ہے، لیکن ہمارے پاس قرآن مجید کو پڑھنا تو درکنار، ہمیں دیکھنے کا ٹائم بھی نہیں ملتا. حالانکہ وہ وقت ہوتا تھا جب ایک آدمی گھر کے اندر کمانے والا ہوتا تھا، پورا گھر کھاتا تھا تو رزق ختم نہیں ہوتا تھا. وجہ یہ تھی کہ وہ صبح اٹھ کر روزانہ قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے، وہ بھی اور اس کے گھر والے بھی. لیکن آج حالت یہ ہے کہ جب ہم قرآن سے دور ہو گئے ہیں، قرآن کی تلاوت نہیں کرتے، قرآن کو دیکھتے نہیں، پڑھتے نہیں، اس پر عمل نہیں کرتے، تو اب پوزیشن یہ ہے کہ سارے گھر والے کمانے والے ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی روزی پوری نہیں ہوتی، رزق تنگ ہے، رزق پورا نہیں ہوتا. وجہ کیا ہے؟
یہ سب کچھ ہمارا قرآن مجید سے دوری کا نتیجہ ہے۔ قرآن کے اندر بہت زیادہ طاقت ہے، قرآن مجید کے اندر بہت زیادہ پاور ہے، قرآن کے اندر ہر چیز کا وظیفہ، علاج اور دعا موجود ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو خود سکھایا کرتے تھے کہ اگر آپ کو فلاں مشکل ہو، فلاں تنگی ہو، فلاں پریشانی ہو تو یہ سورت پڑھ لیا کرو، یہ آیت مبارکہ پڑھ لیا کرو۔ کوئی ضرورت ہو، کوئی حاجت ہو، کوئی پریشانی ہو، رزق کی تنگی ہو، مثال کے طور پر کسی صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا کاروبار نہیں ہے، رزق کی تنگی ہے، پریشانی ہے جس کی وجہ سے فاقے ہیں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے فرمایا کہ تم روزانہ شام کے وقت سورت واقعہ پڑھ لیا کرو۔ کسی صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے قبر کے عذاب سے ڈر لگتا ہے، آخرت کی تنگی سے ڈر لگتا ہے، پریشانی ہے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے بتا دیا کہ تم رات کو سوتے وقت قرآن مجید کی سورت الملک پڑھ لیا کرو۔ تو سورت الملک جو ہے یہ قبر کے عذاب سے دفاع کا مضبوط ترین ذریعہ ہے۔ کسی نے اگر عرض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بہت زیادہ پریشان ہوں، پریشانیاں ہٹتی نہیں ہیں، تو اللہ کے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم روزانہ صبح کے وقت سورت یاسین پڑھ لیا کرو۔ تو ہر چیز کا حل قرآن مجید کے اندر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک فرمان کے اندر موجود ہے۔ بعین ہی اسی طرح جادو، غلط تعویذات، جنات کا شر اور بیماری کا بالکل ختم نہ ہونا، ان تمام چیزوں کا جو توڑ ہے اور حل ہے وہ قرآن مجید کے اندر موجود ہے، اور ایسا مجرب اور طاقتور توڑ ہے جو ہماری سوچ سے بڑھ کر ہے، ایسا طاقتور توڑ ہے کہ جس نے بھی یہ مجرب عمل کیا، یہ وظیفہ پڑھا، تو اللہ پاک نے اس کو ان تمام چیزوں سے نجات عطا فرمائی۔ وہ کیا ہے، وہ حل کیا ہے، وہ وظیفہ کیا ہے؟ قرآن مجید کی 33 آیات ہیں مختلف، جن میں سورت فاتحہ ہے، سورت البقرہ کی کچھ آیات ہیں، آیت الکرسی ہے، سورت الصافات کی آیات ہیں، سورت الجن کی آیات ہیں، سورت النور کی آیات ہیں۔ ان 33 آیات کو علماء کرام نے ایک جگہ جمع کر کے ایک کتابی شکل دے دی ہے، اور اس کتاب کا نام ہے منزل۔ چھوٹا سا کتابچہ ہے، وہ آپ کو ہر بک ڈپو اور ہر کتاب سینٹر سے آسانی کے ساتھ مل جائے گا، اور اگر آپ نیٹ کے اوپر بھی اسے سرچ کریں تو وہ 33 کی 33 آیات منزل کی شکل میں نیٹ کے اوپر بھی موجود ہیں، اور کتب خانے سے بھی وہ منزل مل جاتی ہے۔ تو آپ نے یہ منزل جو ہے صبح کے ٹائم اور شام کے ٹائم اول آخر درود ابراہیمی پڑھ کے روزانہ کا آپ اس کو معمول بنا لیں۔ اگر کوئی انسان روزانہ 2 مرتبہ نہیں پڑھ سکتا تو دن میں 1 مرتبہ پڑھنے کا مستقل طور پر آپ منزل کا معمول بنا لیں۔ جب آپ معمول بنائیں گے، اس منزل کو روزانہ پڑھیں گے، تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے گھر سے جادو، جنات، بیماریاں بالکل ختم ہو جائیں گی، نجات حاصل ہوگی، اور اس منزل کے پڑھنے کی وجہ سے مالی اور جانی تحفظ بھی حاصل ہوگا۔ صرف اتنا نہیں بلکہ یہ قرآن ہے، اور قرآن مجید پڑھنے کی وجہ سے اس کا اجر بھی آپ کو بہت زیادہ اللہ رب العزت عطا فرمائیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ کو بھی اور میری ماؤں بہنوں کو یہ منزل پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو، اسے لائک کریں، شیئر کریں، اور ہمارے چینل اسلامک ٹیوب نیٹ ورک کو سبسکرائب کریں، ساتھ لگے ہوئے گھنٹی کے نشان پر بھی کلک کریں تاکہ ہماری نئی ویڈیو یا نیا وظیفہ، نیا بیان، اس کی اپڈیٹ سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ اللہ پاک آپ کے حامی و ناصر ہوں۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔